میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، ہمارا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہم اپنے پیارے پیارے دین اسلام کے بارے میں بہت ساری معلومات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بہت سارے سیگمنٹ سے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث۔ سیگمنٹ میں جو ہوتا ہے وہ بتائیں گے ہمارے اعزازان بھائی۔ ایک حدیث یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد یاد کر کے سناتے ہیں۔ حدیث یاد بھی کرتے ہیں اور پھر یاد کر کے سناتے بھی ہیں، اور جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ کال کے ذریعے ہمیں حدیث پاک سناتے ہیں۔ پیپر پہ حدیث پاک لکھ کر اپنا نام اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ کر دیتے ہیں، اور ہم بیسٹ پکچرز شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے بیسٹ رائٹر آف دا ڈے یہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان میں ذہین بچے کا بھی ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور ٹائٹل کے ساتھ ساتھ گفٹ بھی دیا جاتا ہے۔ تو پہلے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام سے بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی ہمارا پچھلے پروگرامز میں سے کوئی بھی پروگرام مس ہو گیا ہو، میرا پیارا دین پروگرام میں یا کوئی بھی پروگرام مس ہو گیا ہو، تو آپ یوٹیوب کڈس مدری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، وہاں پر جا کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور وہاں پر سارے پروگرامس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ فرمایا، جس سے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بار درود پاک؟ تین بار درود پاک پڑھا، تو اس پر کیا ہوگا؟ فضیلت کیا ہے کہ اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ پاک اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں آج بھی ہمارے ساتھ بہت سارے بچے موجود ہیں اور کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ان کا بھی تعارف لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو آج یہ کیا سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے نعت خواں، نام بتائیے اپنا۔ غلام طہا۔ غلام طہا بھائی، کون سا کلام پڑھیں گے آج آپ؟ لم یاتی نذیر کفی نظر۔ ماشاء اللہ، تھوڑا مشکل کلام ہے، لم یاتی نذیر کفی نظر، انشاءاللہ پڑھیں گے آپ۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دانیال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں آپ؟ صرف کھیلتے ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں نا؟ پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جاؤں اسکول۔ ماشاءاللہ، اسکول میں جائیں گے۔ ان کے برابر میں آج ایک نئے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان کو مائک دیجیے آپ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زرین۔ زرین بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں؟ کہاں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اسکول میں پڑھتے ہیں۔ زرین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک نئے بھائی ہیں۔ دانیال بھائی ہو گئے، غلام طہا بھائی ہو گئے، اور زرین بھائی ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اعزازان بھائی۔ اعزازان بھائی تو دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ ان کے برابر میں آج ہمارے ساتھ ایک نئے بھائی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف لیتے ہیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد سعود رضا۔ محمد سعود رضا۔ دانیال بھائی، آپ سے زیادہ آواز ہے ان کی؟ آپ سے زیادہ آواز ہے، ماشاءاللہ۔ سعود بھائی، محمد سعود بھائی، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھیلتا ہوں۔ کھیلتے ہیں اور پڑھتا ہوں۔ پڑھتا ہوں؟ کیا پڑھتا ہوں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی، اور ماشاءاللہ۔ قاعدہ پڑھتا ہوں۔ قاعدہ بھی پڑھتے ہیں اور اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سعود بھائی ان کا نام ہے، زرین بھائی، سعود بھائی، زازان بھائی اور دانیال بھائی، نعت خواں بھائی ہمارے غلام طہا بھائی، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین،
ارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. جیسا کہ زازان بھائی نے بتا ہی دیا ہے کہ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں آپ کو ایک حدیث پاک یاد کراتا ہوں اور آپ اس حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں, اس کے ترجمے کو یاد کرتے ہیں اور مجھے اچھے انداز میں سناتے ہیں. جو اچھے انداز میں سناتا ہے اس کو دیا جاتا ہے آج کا ٹائٹل, اور ٹائٹل ہوتا ہے ذہین بچے کا. کس کا ٹائٹل ہوتا ہے سعود بھائی؟ ذہین بچے کا. ذہین بچے کا ٹائٹل ہوتا ہے. اور آج کی حدیث پاک آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے, جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں اس کی پکچر لے لیں تاکہ جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھے حدیث پاک تو آپ کے لیے آسانی رہے اور کوئی بھی غلطی نہ ہو. پیارے بچوں آج کی حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنتی. ابو بکر فی الجنتی, اور اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہے. ماشاء اللہ. زازان بھائی نے ہاتھ اٹھا لیا, ان کو حدیث پاک یاد ہو گئی ہے. جو باقی کے بچے ان کو بھی یاد کرانی ہے. ابو بکرن ابو بکر ابو بکرن ابو بکر ابو بکرن ابو بکر ابو بکرن ابو بکر فی الجنتی. دو ورڈز ہیں اس حدیث پاک میں, ابو بکرن اور فی الجنتی. ابو بکرن ابو بکر ابو بکرن ابو بکر ابو بکرن ابو بکر فی الجنتی. فی الجنتی ابو بکرن فی الجنتی. ابو بکر 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 فی الجنتی. حدیث پاک کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ سورین بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے, ماشاءاللہ سب نے ہاتھ اٹھا لیا. دانیال بھائی ابو بکر فی الجنتی. ماشاءاللہ ابو بکرین فی الجنتی. لیکن اس کے علاوہ ہمارا ایک پورا انداز ہوتا ہے حدیث پاک عربی میں سنانے کا. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. زازان بھائی اس انداز میں سنائیں گے, ابھی دیکھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنتی. ماشاءاللہ ابو بکرین فی الجنتی. اور پھر ان کے بعد ہماری باری آتی ہے سعود بھائی کی. قال رسول رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ابو بکر فی الجنتی. ماشاءاللہ ابو بکرین فی الجنتی. آئیے اس کے ترجمے کو یاد کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہے. 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 رین بھائی ابو بکر فی الجنتی ہیں. نہیں, ابو بکر جنتی ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ ابو بکر جنتی ہیں. سعود بھائی ابو بکر جنتی ہے. ماشاءاللہ. زازان بھائی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہیں. ماشاءاللہ ابو بکر جنتی ہیں. دانیال بھائی سے سنیں گے. ہمارا پیارا نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہیں. ماشاءاللہ. آج تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے فیصلہ کرنا ذہین بچے کا. چلیں اب میں آپ کو حدیث پاک بھی یاد کراؤں گا اور اس کے ترجمے بھی ایک دفعہ میں پڑھاؤں گا اور آپ نے پوری حدیث پاک سنانی ہے قال رسول اللہ سے. ٹھیک ہے؟ راجان بھائی کا بھی صحیح یاد ہو گیا. ماشاءاللہ. ابو بکرین فی الجنتی. ابو بکر فی الجنتی. ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہے. بکر جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہے. ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر جنتی ہے. ابھی تو ہاتھ نیچے کر لینا دانیال بھائی, انشاءاللہ یاد ہو جائے گی تو آپ سے سنیں گے. ابو بکر فی الجنتی. ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنتی. ابو بکر جنتی ہے. ماشاءاللہ. غلام طه بھائی سے سب سے پہلے سنتے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنتی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہیں. ماشاءاللہ. ابو بکر جنتی ہیں. زازان بھائی سے سنیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنتی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہیں. ماشاءاللہ. ابو بکر جنتی ہیں. سعود بھائی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنتی. جمع
ابو بکر فی جنتی ہے. ابو بکرین فی الجنتی، ابو بکر جنتی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ابو ابو بکر بکر جنتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، ہم دوبارہ سنتے ہیں آپ سے. دانیال بھائی ابو بکر فی جنتی. شروع سے سنا ہے. قال رسول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر فی الجنتی. ابو بکرین فی الجنتی. ابو بکرین فی الجنتی. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنتی ہے. ماشاء اللہ، ابو بکر جنتی ہے. زورین بھائی ابو بکر فی جنتی ہیں. ابو بکرین ابو بکر جنتی ہیں. غلطی ہو رہی ہے، پہلے عربی میں سنا ہے پھر اردو میں سنا ہے، آپ مکس کر رہے ہیں. ابو بکرین فی الجنتی. ابو بکر فی الجنتی. ابو بکرین فی الجنتی ترجمہ نہیں آتا. ابو بکر جنتی. دانیال بھائی نے بتا بھی دیا آپ کو. ابو بکر جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں. سعود بھائی آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، آپ کو یاد ہوا ترجمہ؟ ابو بکر جنتی ہے. ماشاء اللہ، ابو بکر جنتی ہے. اب یہ بتائیں ابو بکر ہیں کون؟ یہ تو ہم نے یاد کر لیا، ابو بکرین فی الجنتی، ابو بکر جنتی ہیں کون یہ؟ آپ بتائیں راجان بھائی. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ کون ہیں؟ اسلام کے پہلے خلیفہ. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی المرتضی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، صحابی رسول بھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو بکر جنت. آمین ویاکم. ماشاء اللہ. جب بھی کوئی ہمیں تحفہ دے تو ہمیں کہنا چاہیے جزاک اللہ، اور اس کے جواب میں کہنا چاہیے آمین. کیا کہنا چاہیے؟ آمین ویاکم. آمین بھی کہنا چاہیے، آمین ویاکم بھی کہنا چاہیے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا ایک پیاری حدیث، اس کا ایک مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کڈس مدری چینل کے ناظرین کی بھیجی ہوئی کچھ پکچرز. تو آئیے دکھاتے ہیں آپ کو پکچرز. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الدین یسر. ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دین آسان ہے، بے شک دین آسان ہے. ماشاء اللہ. انہوں نے نام نہیں لکھا ہے اور اپنے شہر کا نام بھی نہیں لکھا ہے، تو آپ اپنا نام بھی لکھیں اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں. اچھا، آپ نے ان الدینہ میں جو ہے دال کے اوپر زبر بھی لگایا ہوا ہے تشدید کے اوپر، اور نیچے زیر بھی لگایا ہوا ہے، تو ان الدینہ ہے. ٹھیک ہے، ان الدینہ یعنی دال کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں آئے گا. تو آپ اس کو درست بھی فرما لیں تاکہ آپ کے پاس ایک علم دین کا خزانہ سیل ہو جائے. نیکسٹ. لا تغضب. غصہ نہ کرو. کڈس مدری چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. اللہ اللہ بھی لکھا ہے، محمد بھی لکھا ہے. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاکم والحسدات. سے دور رہو کہ نا تاریاں چشتیاں شریف سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارحمو رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. ارحمو تو رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. تاریاں نے بھیجی ہے اور ہیں یہ چشتیاں شریف سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک کو لکھا. نیکسٹ. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم. ترجمہ لکھا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. پچھلی حدیث پاک کون سی سنی؟ ارحمو ترحمو. رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. حدیث پاک ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. ماشاء اللہ. کائنات بنت محمد منظور نام ہے ان کا اور ہیں یہ خوشاب سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نالین پاک بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی کے اندر مدنی پرچم بھی بنایا ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیاری حدیث. المسلم اخو المسلم. ترجمہ مسلمان مسلمان کا مسلمان کا ماشاء اللہ. سیدہ منیبہ تاریاں ہیں حیدرآباد سے. ماشاء اللہ. بڑے اچھے انداز میں آپ ہمیں
پکچر بنا کر سینڈ کرتی ہیں، پھول بھی اچھا بناتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو حدیث پاک لکھنے کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. ان حدیث پاک کو آپ یاد بھی کر لیں تاکہ آپ کے لیے یہ کام بھی آئے ماشاءاللہ. نیکسٹ، یاکم والظنا، ایاکم والظنا، برے گمان سے بچو ماشاءاللہ. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اس میں غلطی بھی ہے، ایاکم والظنا میں آپ نے جو ہے غلطی کی ہے، جو عربی میں لکھا ہے آپ نے ضاء کے اوپر آپ نے تشدید نہیں ڈالی، جبکہ یہ ہے ایاکم والظنا، یعنی ضاء کے اوپر بھی تشدید آئے گی ماشاءاللہ. ویسے تو آپ نے اچھے انداز میں لکھا ہے، ہند سے ہے ام کلثوم الطاریہ. نیکسٹ، میرا پیارا دین، انما بعثت معلما، اس کا ترجمہ لکھا ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. کنہوں نے ارشاد فرمایا زازان بھائی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ماشاءاللہ. نام کیا ہے ان کا اور کہاں سے، یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. نام ہے ان کا بنت محمد ایوب الطاریہ ہے، ہند سے ماشاءاللہ. کڈس مدری چینل سے ہمیں پیار ہے، واہ بھائی واہ. نیکسٹ، فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت رحمتاً، اس کا ترجمہ ہے میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ بھی یہاں پر شامل ہی رہیں، آپ کی بھی انشاءاللہ باری آئے گی. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. انما بعثت رحمتاً، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. فاطمہ طاریہ ہے منچن آباد سے. کافی دنوں بعد آپ نے پکچر بھیجی ہے لیکن اچھے انداز میں آپ نے لکھا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کی تصویریں کمپلیٹ ہوئی. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں حدیث پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. اب ہم دیکھیں گے کہ بیسٹ رائٹر آف دا ڈے کون ہے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آج کی فرسٹ پکچر کون سی ہے. جی دکھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدہ منیبہ طاریہ ہیں. کہاں سے ہیں؟ حیدرآباد سے ہیں. کہاں سے؟ حیدرآباد سے. ماشاءاللہ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا ماشاءاللہ. اب دیکھیں گے کہ سیکنڈ کون ہے اور کہاں سے ہے. ماشاءاللہ منچن آباد سے فاطمہ طاریہ ہو گئی ہیں، آج کی سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہیں ماشاءاللہ. نیکسٹ، تھرڈ دیکھیں گے. ماشاءاللہ آج کی تھرڈ پکچر ہے کائنات بنت محمد منظور کی، جو ہیں خوشاب سے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھے انداز میں حدیث پاک کی، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حدیث پاک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہوتی ہیں. تو آپ سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آگے کے پروگرامز میں بھی جو حدیث پاک آتی رہیں گی وہ بھی آپ لکھ کر سینڈ کرتے رہیں گے اور اسے بھی یاد کرتے رہیں گے ماشاءاللہ. پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کلام، اور آج کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے غلام طہ بھائی ماشاءاللہ. یہی نام ہے آپ کا، غلام طہ بھائی ماشاءاللہ. جی غلام طہ بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لم یاتنا غیرک فی نظرن، لم یاتنا غیرک فی نظرن، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سر سو، جگراج کو تاج تو رے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر والموج
لمیاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے اور ہمارے غلام طہ بھائی نے پڑھا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور اور اس سیگمنٹ میں ہم اسلام کے بارے میں بھی سنتے ہیں اور اس کے سائنسی فائدوں کے بارے میں بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں ہمارے پیارے پیارے دین کی ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے. ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے. کس کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے دانیل بھائی؟
पढ़ने और पढ़ाने की पढ़ने और पढ़ाने की तरगीब। इरशाद फरमाता है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अल्लाह पाक के फ़राइज़ से मुताल्लिक 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कलिमात सीखे और उसे अच्छी तरह याद कर ले और फिर लोगों को सिखाए तो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। किसने फरमाया? ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई अल्लाह पाक के फ़राइज़ से मुताल्लिक 1 या 2 3 या 4 या 5 कलिमात सीखे और इसे अच्छी तरह याद कर ले और फिर लोगों को सिखाए तो वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, इक़रा, क्या नाजिल हुई? इक़रा। इसमें भी पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया गया, इसमें भी पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है। तो अब इल्म हासिल करने के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ेंगी। वैसे बुक रीडिंग के अपने फ़ायदे हैं मगर मेडिकल साइंस भी अब इसके जिस्मानी फ़ायदे बता रही है। प्यारे बच्चों, पढ़ना दिमाग के अंदर कई बेहतरीन ताकतों को जगा देता है। इसको जगा देता है? बेहतरीन ताकतों को दिमाग के अंदर जगा देता है। क्या, कौन सी चीज़ जगा देती है? बेहतरीन ताकत तो जगा देती है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो बेहतरीन ताकतों को जगा देती है? रीडिंग करना, पढ़ना दे के अंदर कई बेहतरीन ताकतों को जगा देती है। किसी अच्छी किताब को सिर्फ 6 मिनट तक मुताला करने से जहनी दबाव यानी स्ट्रेस 70% कम हो जाता है। कितने फीसद? 70%, 70% ये कम हो जाता है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट था इस्लाम और साइंस। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है कॉल याद करें। हाँ, और इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं? कॉल याद करते हैं और याद करते हैं और फिर कॉल ये भी है और फिर ये भी सुनते हैं। ये कॉल किनका है ये भी सुनते ना। प्यारे बच्चों, आज का कॉल है बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। दोस्त से दूर कर देती है। प्यारे बच्चों, ये कॉल है मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु का। इनका कॉल है इस्लाम के चौथे खलीफा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कॉल है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। अल्लाहु अकबर। ये बदगुमानी होता क्या है जाजान भाई? बदगुमानी क्या होता है? बद मतलब बुरी और गुमानी किसी के लिए कोई सोच रखना, यानी किसी के लिए बुरा सोचना, बुरा ख्याल करना, ये क्या होता है? बदगुमानी। अब बदगुमानी हम अपने दोस्त से करेंगे तो बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। तो हमें बदगुमानी किसी से भी नहीं करनी, सिर्फ दोस्त से नहीं बल्कि किसी से भी नहीं करनी, बल्कि अच्छे गुमान करने हैं। प्यारे बच्चों, बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है और उसने जन उम्दा इबादत है। माशाअल्लाह। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, यानी अच्छा ख्याल रखना चाहिए। दूसरों के बारे में अच्छे ख्यालात जहन में रखने चाहिए। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए, खासकर दोस्त के लिए कोई बुरी बात जहन में रखेंगे तो हम इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त हमसे दूर होता चला जाएगा। इसका नुकसान किसे हुआ? हमें। किसी और को तो नहीं हुआ ना भाई, हमें ही हुआ कि हमारा दोस्त हमसे दूर हो गया। तो हमें दोस्त के बारे में भी अच्छे ख्यालात रखने हैं, अच्छे गुमान रखने हैं और इसके अलावा सबके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। आज का कॉल है बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। अब एक एक वर्ड करके याद करते हैं। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। 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 कॉल सुनाएंगे अब हमारे दानियाल भाई। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। आप सुनाएंगे सूरैन भाई, माइक में सुनाएंगे। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। जाजान भाई के बराबर में जो सऊद भाई बैठे हुए ये सुनाएंगे। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। जाजान भाई। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। बदगुमानी दोस्त से दूर कर देती है। हम भाई सुनाएंगे।
بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے. بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے. اور یہ کال کن کا ہے؟ ایک ساتھ مل کے بتائیں گے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی رضی اللہ عنہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ کال ہے، اور کال ہے بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے. اب ہم نے سنا تھا کہ بدگمانی کیا ہوتا ہے، یہ بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ بد کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ برے. اور گمان سوچنا، خیال کرنا کسی کے بارے میں. آپ بتائیں نا، مائک دیجیے ان کو. بدگمانی مطلب بری سوچ، برا گمان. برے خیالات، برے گمان. گمان کہتے ہیں سوچ کو، کسی کے لیے سوچنا، کسی کے لیے خیال کرنا. تو ہمیں برے گمان کسی کے لیے بھی نہیں کرنے، دوست کے لیے بھی نہیں کرنے، کیونکہ اس سے ہمارا ہی نقصان ہے کہ دوست ہم سے دور ہو جائے گا اور نفرتیں بھی بڑھیں گی. تو ہم نے نفرتیں نہیں بڑھانی بلکہ محبتیں بڑھانی ہے اور دوستی کرنی ہے، دوستی توڑنی نہیں ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دین کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آج بھی ہم ایک بہت ہی پیاری بات دین کی سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے. جیسے یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں بنا، کچا رہ گیا، پھیکا رہ گیا، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، اور سنت کے خلاف بھی ہے. سنت کے خلاف بھی ہے. خلاف مطلب سنت کے الٹ بھی ہے، یعنی یہ سنت نہیں ہے. سنت نہیں ہے کہ کھانے میں کوئی عیب نکالا جائے. پیارے بچوں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا نہیں بنا، مزیدار نہیں بنا، پھیکا رہ گیا، کڑوا رہ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں کہنا. ہمیں کھانے میں کوئی بھی عیب نہیں نکالنا. اگر اچھا لگے تو کھا لیں، اچھا نہ لگے تو نہ کھائیں. اگر اچھا لگے تو کھا لیں، اور اگر اچھا نہ لگے تو نہ کھائیں، لیکن کوئی عیب نہ نکالیں. پیارے بچوں اگر ہم کسی دعوت وغیرہ میں ہوں اور وہاں اس طرح کے کھانے کی برائی کی، تو ہو سکتا ہے جس سے دعوت دی ہے اس کی دل آزاری ہو اور اسے برا لگے، اس کی دل آزاری ہو اور اسے برا لگے. اب بھائی ہم کسی کے گھر پہ دعوت کے لیے گئے، وہاں پر کھانا ایسا بنا ہے کہ اچھا نہیں لگا، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ بھائی اچھا نہیں بنا، کچا رہ گیا، پھیکا رہ گیا، کڑوا رہ گیا، کچھ بھی ہم نے کہہ دیا، تو اس بندے کی دل آزاری ہوگی اور اسے برا بھی لگے گا. تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے کھانا تو کھا لیں، نہیں لگ رہا تو چھوڑ دیں، لیکن برائی نہ کریں، کھانے کی برائی نہ کریں. کھانے کی برائی نہیں کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے گھر میں بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. کون لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے. مکروہ بھی اور خلاف سنت بھی ہے، یعنی سنت کے الٹ بھی اور مکروہ بھی ہے، ناپسندیدہ عمل بھی ہے. تو پیارے بچوں ہمیں کھانے کی بالکل بھی برائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کھانے کو کھا لینا چاہیے. آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ابھی تو ہمارا سیگمنٹ تھا دین کی پیاری باتیں، آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم کرامات صحابہ یعنی کسی صحابی کی کرامت سنیں گے. اور آج بھی ایک بہت ہی پیارے صحابی کی ہم کرامت سننے والے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے توجہ یہاں پہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کرامت جو میں آپ کو سناؤں گا میں آپ سے پوچھوں گا بھی کہ کن کی کرامت ہے اور یہ کون ہے، صحابی رسول کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا بھی. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آئیے ہم اور آپ یہ وعدہ کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے انتقال کرے گا وہ خواب میں آ کر اپنا حال دوسرے کو بتائے گا. یعنی دونوں میں سے جس نے بھی پہلے انتقال کیا وہ خواب میں آ کر دوسرے کو اپنا حال بتائے گا. میں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے بچوں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مومن کی روح آزاد رہتی ہے، مومن کی روح آزاد رہتی ہے، یعنی انتقال کے بعد مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ آزاد رہتی ہے. سبحان اللہ، زمین میں جہاں چاہے جا سکتی ہے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا، یعنی جو فرما رہے تھے کہ مومن کی روح آزاد رہتی ہے ان کا انتقال ہو گیا. پھر میں ایک دن آرام کر رہا تھا. کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں ایک دن آرام کر رہا تھا تو اچانک حضرت سلمان رضی اللہ عنہ میرے سامنے آ گئے اور بلند آواز سے انہوں نے کہا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب میں نے ان کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان سے پوچھا کہ انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں، میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں، اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے رہیں، آپ ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے رہیں، کیونکہ توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے. اس جملے کو آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا، توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، تیسری بار بھی توکل بہترین چیز ہے. اس جملے کو آپ رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. میرے بچے سے معلوم ہوا انتقال کے بعد بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں اور اپنے دوستوں کے گھروں میں بھی جاتی ہیں. مومن کی روح آزاد ہوتی ہے. یہ کنہوں نے فرمایا تھا زازان بھائی؟ حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کی روح آزاد رہتی ہے. اور پھر انتقال کس کا ہوا تھا اس کے بعد؟ حضرت سلمان فارسی. انہیں کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. اور پھر اس کے بعد واقعہ کیا ہوا تھا؟ ایک بار حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سو رہے تھے. کون سنائے گا یہ واقعہ؟ اپنے الفاظ میں سنا دیں. سو رہے تھے تو پھر کیا ہوا تھا؟ کون آئے تھے سامنے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے تھے. اور پھر کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ سلام کیا تھا. اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے اس سلام کا جواب دیا تھا. اور پھر اس کے بعد باتیں ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور طے کیا پایا تھا شروع میں؟ کیا طے پایا تھا؟ ان کو مائک دیجیے، غلام طاہر بھائی کو. وعدہ ہوا تھا جی ان دونوں کا، وعدہ ہوا تھا. وعدہ ہوا تھا. اور وعدہ کیا ہوا تھا؟ جو بھی ہم دونوں میں سے پہلے انتقال کرے گا اس کا وہ خواب میں آ کر اپنا حال بتائے گا. دوسرے والے کو خواب میں آ کر اپنا حال بتائے گا. کیا حال بتائے گا؟ کہ بھائی کیسے ہیں ہم، یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے. اور زازان بھائی اس کے علاوہ اس سیگمنٹ میں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کے اور دوستوں کے گھروں میں بھی جا سکتی ہیں اور جاتی بھی ہیں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے. ہر صحابی نبی نبی، حضرت صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، والدین نبی، حسن حسین بھی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، والدین نبی جنت، سب صحابیات بھی ماشاء اللہ. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ تھا کرامات صحابہ. یہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. ایک پیاری سنت بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. آئیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کلام بھی سنتے ہیں. نعت میں کیا ہوتا ہے زازان بھائی؟ کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پہلے کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنا سیگمنٹ شامل کریں گے. جی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ غلام طاہر بھائی؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول. سبحان اللہ. جبھی میری کو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ
تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ غلامان نبیوں حشر میں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جبھی میری کو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام ہم سن رہے تھے ہمارے غلام دہ بھائی سے اور ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے پہنچے کہاں ہوتے ہیں پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے کیا فرمایا کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس یعنی کھانا کھانے کے وضو کے معنی ہیں ہاتھوں منہ کی صفائی کرنا کہ ہاتھ دھونا کلی کرنا ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہاتھ بھی دھونا ہے اور کلی بھی کرنا ہے کھانا کھانے کا وضو ہوتا ہے کھانا کھانے کا وضو ہوتا ہے عبادت کا وضو ہوتا ہے نا نماز پڑھنے کا قرآن پاک پڑھنے کا وضو ہوتا ہے نا اور یہ کھانا کھانے کا وضو ہے کہ ہاتھوں کو پونچوں تک دھویا جائے اور کلی بھی کی جائے پیارے بچوں ہر سمجھدار انسان اس بات کو مانتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے سمجھدار انسان ہے نا وہ اس بات کو مانے گا کہ ہاتھ دھو لینے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے کیونکہ ہاتھوں پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہاتھوں پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تو ہمیں خود کو جراثیم اور بیماری سے بچانے کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے ایک تو ہو گیا جراثیم سے بچانے کے لیے خود کو جراثیم سے بچانے کے لیے اگر گندے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے پیٹ میں جراثیم چلے جائیں گے اور پھر ہم بیمار ہو جائیں گے جراثیم سے بچانے کے لیے اور بیماری سے بچنے کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہمیں ہاتھ دھو لینے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا کھانے سے پہلے کا تو ہم نے سن لیا کہ فائدہ کیا ہے جراثیم سے ہم بچ جاتے ہیں کچھ ایسے جراثیم ہمارے ہاتھوں پر ہوتے ہیں کام کاج کی وجہ سے زازن بھائی جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم ہاتھ دھو لیں گے تو ہم اس جراثیم سے بچ جائیں گے تو پہلے بچوں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر یہ کام کریں گی تو ہمیں ثواب بھی ملے گا کھانا کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے ہاتھ پہنچو تک دھونا ایک بندہ ہاتھ اٹھائے بتائیں زازن بھائی ہاتھ پہنچو تک دھونا دونوں اور کلی کرنا ہاتھ پہنچو تک دھو لیا اور کلی کرنا یہ کھانا کھانے کا وضو ہوتا ہے اچھا یہ پہلے کیا جاتا ہے یا بعد میں کیا جاتا ہے زازن بھائی پہلے پہلے کیا جاتا ہے بعد میں نہیں کیا جاتا کیا کہتے ہیں زازن بھائی
بعد میں بھی کیا جاتا ہے. کھانا کھانے کا وضو کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں دفعہ میں کیا جاتا ہے. پیارے بچوں, کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے. دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے. سنت بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھو لینا, یہ سنت ہے. میرے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, آج ہم نے یہ بھی سنا کہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بھی ترغیب ارشاد فرماتا ہے. سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں بھی ترغیب ارشاد فرماتا ہے. تو ہمیں حدیث پاک یاد کرنی ہے, خود بھی سنتوں پر عمل کرنا ہے, حدیث پاک کو بھی یاد کرنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے, دوسروں کو بھی عمل کروانا ہے انشاءاللہ الکریم. میرے بچوں, ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے, آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. وہاں پر ہماری پریویس تمام ایپیسوڈس اپلوڈ ہیں, وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. اور کڈس مدری چینل کے جتنے پروگرامس ہیں وہ سب وہاں پر اپلوڈ ہیں, آپ وہ بھی ضرور دیکھیے. میرے بچوں, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل.